بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس اور علم جغرافیہ والے وہ اپنے لحاظ سے زلزلہ کی توجیہ کرتے ہیں، مگر اسلام کا اس کے علاوہ اور نقطہ نظر بھی ہے کہ یہ جو بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، طوفان آتے ہیں، باد و برا آتے ہیں، آندیاں چلتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس کا روحانی تعلق بھی ہے اور اس کا انسان کے اعمال کے ساتھ بھی تعلق ہے، انسان کے احوال کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی قدرت انسانوں کو خبردار کرتی ہے، انسانوں کو تنبیہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا، یعنی مراد یہ ہے کہ سمندروں میں، دریاؤں میں بھی طغیانی آ گئی اور زمین کی فضاؤں میں بھی زلزلوں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں یہ بھی تباہی بربادی آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، کہ یہ جو کچھ بھی تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے قوانین کی بالادستی ہو، اس کے احکام کی بالادستی ہو اور اس کی مانی جاتی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و محبت ہو، مخلوق کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، وہ زمین کے حصے محفوظ رہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور یہ بارشیں، یہ بادل، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ ذات انسانوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے، زمینی سطح سے، آسمانی سطح سے، تو اس وجہ سے کہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا مزہ چکھے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے عذاب الہی کا ذکر کیا ہے جو گزشتہ اقوام پر ہوا، ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان پر عذاب آیا، کس وجہ سے آیا، اور پھر اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ قومیں بچی، ان میں سے جو بچے جنہوں نے نجات پائی وہ کیسے نجات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اس کی بندگی کی طرف دعوت دی، اس کے احکام کی طرف دعوت دی، تبلیغ کرتے رہے، مگر قوم مجموعی طور پر رب کی بندگی کی طرف نہ آئی، تو بالآخر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان پر کیا عذاب آیا؟ انہیں غرق کر دیا گیا، زمین سے چشمے پانی ابلنے لگے اور آسمان سے بارشیں برسنے لگی، اور وہ سارے روئے زمین پر بسنے والے اللہ کے نام فرمان تباہ و برباد ہو گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ،
انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے ان کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو کشتی میں نجات دے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کی معیت سنگت میں تھے، فرمایا ان کو نجات دے دی، وہ نجات پا گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ معاذ نستغفر اللہ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ آپ یہ دیکھیں دونوں طبقوں کا ذکر ہو گیا، نجات دہندگان کا بھی ذکر ہو گیا اور جو غرق ہوئے ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ غرق کون ہوئے؟ وہ لوگ غرق ہوئے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے احکام کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ ہمیں اسی سورۃ الاعراف میں، پھر آگے سورہ ہود ہے، اس میں بھی بڑا تفصیل سے ذکر ہے، سورۃ الذاریات میں بھی ذکر ہے، کئی اور صورتوں میں ان انبیاء کرام کے احوال ذکر ہے۔ ان میں ہم دوسری صورتوں میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان قوموں نے اپنے انبیاء کی تضحیک کی، استہزاء کیا، ٹھٹا اڑایا، مذاق کیا، اور وہ سمجھتے یہ ہمارے جیسے بندے ہیں، تو انہوں نے اپنے جیسا بندہ گمان کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اللہ کی دعوت کو جھٹلا دیا، اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ مگر ساتھ جو نجات پا گئے ان کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کو نجات دی، حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کی معیت سنگت میں تھے، جو ان کی معیت اور سنگت میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے سنگتی، معیت پانے والے وہ ہوتے ہیں جو نبی کی مانتے ہیں، جو رسول کے پیچھے چلتے ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ نجات پانے والے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی۔ سورۃ الشعراء میں بھی اس کا ذکر ہے، 19ویں پارے میں انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہ دعوت دی، اپنی اطاعت کی طرف بلایا، ان کی قوم نے بھی مذاق اڑایا، بالآخر وہ بھی عذاب الہی کی گرفت میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ان کا ذکر کیا، فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دے دی، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے باعث، اپنی جانب سے رحمت کے باعث۔ یعنی جو نبی کے سنگتی ہوتے ہیں، رب کی رحمت پھر ان پر سایہ فکن ہوتی ہے، فرمایا ہم نے انہیں نجات دے دی، وہ نجات پا گئے اللہ کے عذاب سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ معاذ نستغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ 7 دن 8 راتیں اتنی سخت آندھی ان پر چلی کہ وہ کھجور کے تنوں کی طرح ایسے سارے ملیاں میٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم ہود کی تباہی ہوئی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ تو اس میں بھی دیکھیے جنہوں نے جھٹلایا وہ تباہ و برباد ہو گئے،
ان کو ملیامیٹ کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا۔ اور نجات پانے والے کون؟ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے سنگتی۔ نبی کی سنگت اختیار کرنا صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، کلمہ بھی پڑھے نبی کا، نبی سے محبت بھی کرے، نبی کی ذات سے محبت بھی کرے، رسول کی ذات سے محبت بھی کرے، اور صرف محبت زبانی کلامی صرف اسی حد تک نہ رہے، پھر رسول کی اطاعت بھی کرے۔ ابھی جو امت مسلمہ کا حال ہے ہمارے سامنے ہے کہ کیا حال ہے اس وقت مسلمانوں کا۔ 56 کے قریب اسلامی آزاد ممالک، ان میں کتنے غیرت مند مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے والے، اپنے ملک میں اپنے وطن میں اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے، سود سے چھٹکارا پانے والے، مغربی روش سے چھٹکارا پانے والے، فحاشی اور یانی ان سے چھٹکارا پانے والے، اور دوسروں کی دریوزہ گری، دوسروں کی محتاجی سے چھٹکارا پانے والے کتنے مسلمان ممالک ہیں۔ پھر وہ آگے شراب نوشی، جوا، سود خوری، کتنے اعمال ہیں، کتنی قباحتیں ہیں، عیاشیاں، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی جگیریں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کے فتنے۔ دنیا کی خاطر اس وقت اکثر اسلامی حکمران دنیا کی خاطر بک چکے ہیں، اپنا مال، اپنا ضمیر، اپنا ایمان سب کچھ فروخت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، ان پر بھی سخت اسی طرح عذاب آیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 78 میں اللہ تعالی نے ذکر کیا، فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان پر سخت زلزلہ آیا، سخت زلزلہ، سخت زلزلہ، سخت چنگار، خوفناک، ہولناک۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے انہیں سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح اس حال میں اٹھے، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس میں بھی کون بچے؟ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ آیت نمبر 79 میں ذکر ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، انہوں نے اپنی قوم کی طرف منہ پھیرا، قوم ہلاک ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، ملیا میٹ ہو چکی تھی، سب کچھ خوفناک زلزلے نے تباہی بربادی پھیر دی تھی، سب کے گھر مٹ چکے تھے، انہوں نے اپنی قوم کی طرف منہ پھیرا، کہا، فرمایا وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، میں تمہارا خیر ہاں ہوں، تمہیں نصیحت بھی کر دی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہارا یہ حال رہا کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھ لیں قرآن ہے، جو بھی قوم کی اصلاح کرتا ہے، قوم کو خطروں سے خبردار کرتا ہے، اور حکمرانوں کو اور قوم کو جو نافرمان ہوتی ہے ان کو خبردار کرتا ہے، فتنوں سے ڈراتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ کیا آج پاکستان میں اور بیرون ملک مسلمان ممالک میں بسنے والے عوام، کیا ہم ان کا مذاق نہیں اڑاتے؟ کیا ہم انہیں پسند کرتے ہیں؟
من حیث المجموع دیکھیں اجتماعی طور پر تو ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم ان کا ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں، اور قوم کو تباہی سے، بربادی سے خبردار کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے خبردار کرتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں کہ کرپشن میں اور کرپشن کا تحفظ کرنے والوں میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، بددیانتی میں اور بددیانت افراد سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ جو بھی قوم کو ان فتنوں سے خبردار کرتا ہے، قوم آگے ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ قوم صالح علیہ السلام تباہ و برباد ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، سہل زلزلے میں گرفتار ہوئی اس وجہ سے، اور جو قوم بچی کون تھے؟ جو ان سے محبت کرنے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ ترکی میں زلزلہ، شام میں زلزلہ، پاکستان میں 2005 کا زلزلہ، پچھلے سال سیلاب، یہ کیا ہے امت مسلمہ میں؟ کلمہ پڑھنے والے کیوں ان زمینی آسمانی آفتوں کا شکار ہے؟ اس وجہ سے ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، برائیوں میں گرفتار ہونے کی وجہ سے، اعمال سیئہ کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ ابھی دیکھیں پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان ہے، جو کرپشن ہے، بددیانتی ہے، یہ برائیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ ظالم حکمران کا ہمارے اوپر تسلط ہونا، مسلط ہونا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ غیروں کا محتاج بن جانا، فقیر ہونا، اور بار بار ان سے مانگنا، ہمیں پیسے دو، ہمیں یہ دو، وہ دو، یہ کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی ہے، اور اس کا سبب خود ہمارے اعمال ہیں، خود ہمارے اعمال ہیں کہ ہم اصلاح پسند افراد کو پسند نہیں کرتے، تو پھر جیسی قوم ہوتی ہیں ویسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ آفتیں آتی ہیں ہمیں خبردار کرنے کے لیے کہ اے مسلمانوں سنبھل جاؤ، ہوش کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہو ان سے چھٹکارا پالو۔